الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك. تحریک ایمان و تقوی کے نام سے جو ایک محنت ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر جو اس کام کے اور اس محنت کے عنوان ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ تزکیہ ہے. تزکیہ باطن، تزکیہ قلوب. بری نیتیں، بری صفات ہمارے دل سے نکل جائیں اور ہمارے دلوں کے اندر اچھی نیتیں آئیں، اچھی صفات، اچھی کیفیات ہمارے دلوں کے اندر بن جائیں، پیدا ہو جائیں. یہ ایک تزکیہ. اور اس تزکیے کی بنیاد، اس تزکیے کی خشت اول وہ ہے اخلاص. اس اخلاص کے متعلق کئی جگہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. جتنی امتیں تھیں، جتنی ملتیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان سب کو اور ہمیں اور آپ کو اور اس پوری کی پوری امت کو بھی حکم ہے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دینداری، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، عبادت اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص یہ تزکیے کی بنیاد ہے. یہیں سے تزکیہ شروع ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں. جو کام، جو عبادت، جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے. اخلاص کا معنی نہیں جو کسی دوسری چیز کی آمیزش سے، اختلاط سے پاک، وہ خالص. خالص شہد، اس میں کوئی شیرہ شامل نہیں. خالص گھی، اس میں کسی اور چیز کی، ڈالڈا کی ملاوٹ نہیں ہے. تو اسی طرح جو عبادت بھی ہو اور جو عمل بھی ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو، کوئی غیر اس کے اندر نہ آ جائے. یہ عبادت خالص ہے، یہ عمل خالص.
اور اسی کو اللہ قبول کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میرے دل کے اندر آتا ہے کہ مجھے اس وقت لوگ دیکھیں اور لوگ میری تعریف کریں، خوش ہو جائیں. نیت اس کی بھی ہے اللہ کی رضا کی، خوشنودی کی بھی، لیکن ساتھ ساتھ ذرا لوگوں کے اندر بھی نام بن جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار فرمایا. اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، لیکن ولا یشرک بعبادت احد، اس نیک عمل کے اندر، اس عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کرے. یہ فرمایا کہ یہ نیت نہیں کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو. یہ اور بات ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اس میں لوگوں کے سامنے آ جاتا. تو بہرحال اخلاص، اور اگر اس کے اندر جو ہے نا یعنی خلوص نہیں ہوتا ہے، خالص عبادت نہیں ہوتی، اس میں غیر اللہ کی آمیزش ہو جاتی ہے، کوئی شہرت کا جذبہ آ جاتا ہے، نام و نمود آ جاتا ہے، اور اس میں اپنے ذاتی مفادات کا اس میں جو نا آمیزش ہو جاتی ہے، تو پھر یہی ریا. اسی کو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا، اور شرک اسی ریا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عمل کے اندر، نیک عمل کے اندر میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لیا، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اس کی بھی کوئی مدد نہیں ہوتی، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. میں صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں کہ جو خالص میرے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ اس اخلاص ہے یا کچھ اور جذبہ ہے، دونوں کا تعلق اس کے ساتھ، قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ. یہیں اسی میں باطن کے اندر، قلب کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے. اسی کے اندر انسان جو ہے نا وہ نیتیں کرتا ہے، اچھی نیت بھی ہوتی ہے، بری نیت بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تدریجی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ مختلف اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک وقت آیا جب ہم نے ہڈیوں کو جو نا گوشت پہنا دیا، اس کا جو نا ڈھانچہ بن گیا، ثم انشأناه خلقا آخر، تو پھر ہم نے اس کو ایک نئی بناوٹ دے دی، وہ نئی صورت دے دی. وہ نئی صورت کون سی ہے؟ اللہ نے اس میں روح ڈال دی، روح ڈالی، اور روح ڈال کر کے جب اس نے وقت اپنا پورا کیا ہے رحم مادر میں، تو پھر وہ باہر آیا. اب انسانی روح وہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے موجود تھی، لیکن اس وقت روح کا کوئی عمل نہیں تھا. یہ روح جب اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر ڈالی اور یہ جسم دنیا کے اندر آیا،
ایک مدت شعور کی مدت اس نے پوری کی، بالغ ہوا، تو پھر اس کے بعد اب اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ کون سا انسان ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، نیک ہے، بد ہے، مومن ہے، کافر ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی عمل کے لیے نہ روح کافی ہے نہ جسم کافی ہے۔ عمل کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک ڈھانچہ، ایک جسم، ایک ظاہر، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر روح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ صرف ڈھانچہ کافی اور نہ ہی صرف روح کافی۔ کوئی آدمی کوئی روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو وہ روشن کرنا چاہتا ہے۔ اب روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر پہلے وائرنگ، بجلی کے وائرنگ کروائے گا، تارے فٹ کروائے گا، پھر بلب لگائے گا۔ یہ اس بجلی کا ڈھانچہ ہے۔ اب اس ڈھانچے کے اندر کبھی روشنی نہیں آئے گی، ہاں جب وہ پاور ہاؤس سے اس کے اندر کرنٹ آئے گا تو کرنٹ آنے کے بعد پھر اس کے اندر اس کو روشنی حاصل ہوگی، پھر بلب روشن ہوگا۔ تو صرف ڈھانچہ بھی کافی نہیں اور صرف روح بھی کافی نہیں، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اسی طرح ہمارے جو دینی اعمال ہیں، دینی اعمال کے اندر بھی وہ ڈھانچہ ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کی ظاہری صورت اور ایک اس کی روح۔ نماز کو لے لیں، اب نماز کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، اب ظاہری ڈھانچہ بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ اس طرح کہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کھڑے ہوتے وقت قیام کے اندر ہم نے نگاہ کہاں رکھنی ہے؟ رکوع کا صحیح طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رکوع تمہارا کیسا ہو، رکوع اور قوما کے درمیان کتنا جو نا فرق ہو، کتنا وقفہ ہو۔ اسی طرح سجدے ہیں، ہاں جی، یہ سارے ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ لیکن اس ظاہری ڈھانچے کے اندر جو اصل روح ہے وہ اس نماز کا خشوع ہے، وہ نماز کے اندر توجہ ہے، وہ دھیان ہے، توجہ اللہ، یہ نماز کی روح ہے۔ اسی سے اس ڈھانچے کے اندر وزن آئے گا، اسی ڈھانچے کے اندر قبولیت آئے گی۔ اسی طرح ہر نیک عمل، جو نیک عمل بھی کریں گے، اس نیک عمل کے اندر اس کی ظاہری صورت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس عمل کا ڈھانچہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اخلاص والی روح بھی ہونی چاہیے۔ میں نے جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ عمل کرنے والا کون ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، یہ شکلوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ ولا اموالکم، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے مال کتنا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اندر کتنی روح موجود، دلوں کے اندر کتنا اخلاص، تمہاری نیتیں کیا تھی، تمہاری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل درست بھی ہے کہ نہیں، اس عمل کا ڈھانچہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ڈھانچہ ٹھیک ہے تو اس ڈھانچے کے اندر وہ روح والی قوت اور طاقت موجود ہے یا ڈھانچہ مردہ ہے، بے جان۔ ایک آدمی بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ،
ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر فتور ہے. وہاں کوئی وڈیرا ہے، کوئی سردار ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دل میں ہے کہ بھئی یہ لوگ مجھے اس حال کے اندر دیکھیں، بڑا نیک آدمی ہے، پاک باز ہے، یہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے. جب اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی، نام و نمود آئے گا، لوگوں سے داد وصول کرنے کا جذبہ آ جائے گا. اب ظاہر بات ہے یہ جو اس نے نماز پڑھی ہے بظاہر خشوع و خضوع سے پڑھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، فقد اشرک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس نے شرک کیا. بظاہر ٹھیک پڑھی ہے لیکن اندر روح نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا. تو صرف ڈھانچہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں روح کا ہونا بھی ضروری، اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اگر کسی عمل کے اندر اخلاص ہو لیکن اس کا ظاہری ڈھانچہ ٹھیک نہ ہو، اس پر بھی پکڑے، یہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. یہ جتنی بدعات ہیں، اب بدعت کرنے والا جو بدعت کرتا ہے وہ تو اخلاص سے کرتا ہے، نیت تو اس کی ٹھیک ہوتی ہے، اندر وہ جو نا وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے، محبت کے جذبے سے وہ کرتا ہے. لیکن جو کچھ کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس عمل کا ڈھانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں. تو قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، ڈھانچہ بھی عمل کا، ڈھانچہ ظاہر بھی ٹھیک ہو اور اس کے اندر اس کی روح یعنی اخلاص بھی موجود ہو. اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اخلاص دیکھا جاتا ہے. اخلاص کے درجات ہیں، اس کا لیول ہے، کتنے لیول کا ہے، کتنے درجہ کا اخلاص، یہ اللہ کو معلوم. دنیا کے کسی پیمانے سے اس کو ناپا نہیں جا سکتا. یہ دلوں کی جو کیفیات جاننے والا علیم بذات الصدور، یہ اسی کو معلوم. بعض اوقات ایک معمولی سا عمل ہوتا ہے، معمولی سا عمل ہے، لیکن اس عمل کے اندر اخلاص اتنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے عمل کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ عمل پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے کھجور کے برابر معمولی سی چیز صدقہ کے طور پر دی، معمولی عمل معمولی ہے، لیکن اس اخلاص کی قوت ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی عمل کو بڑھائیں گے، اجر و ثواب بڑھے گا، اتنا بڑھے گا یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے. کیوں؟ اخلاص ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ عمل بظاہر بڑا ہے، بہت عظیم الشان عمل ہے، لیکن اس کے اندر فتور آ گیا ہے، اخلاص نہیں ہے، نام و نمود کا جذبہ ہے، شہرت کا جذبہ ہے، تو بڑے سے بڑا عمل اللہ منہ پر دے مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بھی دی، شہید کی مثال دی، عالم کی مثال دی، یہ ساری مثالیں دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو بلائیں گے، ان کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کہا جائے، اللہ تو دلوں کو جاننے والا ہے نا، اس کے سامنے تو انسان چون چرا نہیں کر سکتا. اللہ فرمائیں گے وہاں ذرا ہوگی کہ اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں یہ کہا جائے بڑا عالم، بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا سخی. اس لیے اتنے بڑی عظیم شان عمل اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا. میں نے عرض کیا نا کہ اخلاص ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت بڑھتی رہتی، گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے. کسی اللہ والے کی صحبت حاصل ہو جائے تو یہ بڑھتی رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا
کہ ایک صحابی، میرا صحابی، ایک مد جو خرچ کرے، ایک مد، آپ اس کو مد کو سمجھ لیں ایک سیر، 1 کلو، حالانکہ کلو سے بھی تھوڑا ہو، لیکن ایک مد اگر جو ایک صحابی خرچ کرے اور کوئی اور غیر صحابی وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کو ایک مد جو خرچ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، غیر صحابی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر وہ اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں ان دونوں عملوں کی ظاہری ڈھانچہ مختلف ہے، معمولی سا ایک چیز کا صدقہ، دوسرا اتنا بڑا۔ آپ تو سمجھانے کے لیے فرمایا احد پہاڑ سب سے بڑا، تقریباً یعنی 8-9 کلومیٹر پر محیط وہ پہاڑ ہے، دور سے نظر آتا ہے، اس کے برابر، پہاڑ کے برابر سونا کوئی خرچ کرے تب بھی وہ ثواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابی کو اخلاص کی جو قوت حاصل ہوئی ہے، غیر صحابی کو وہ قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری مثالیں، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجاہد ہیں، صوفی ہیں، جامع الصفات شخصیت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، بہت جامعیت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ تابعی تبع تابعین میں سے، ان دونوں کے مقام میں کیا فرق ہے؟ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑا سا وہ اختلاف انتشار شروع ہو گیا تھا، آپس کا اختلاف تھے، ایک طرف وہ صحابی لیے اور دوسری طرف وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جن کی عدل و انصاف کا وہ دورہ تھا کہ کسی بھیڑیے کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بکری کے اوپر حملہ کر لے۔ اتنا عدل و انصاف کی برکات تھی پورے ملک میں۔ جب ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو چرواہے کی زبان سے نکلا کہ لگتا ہے کہ آج عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، تو واقعتاً اس دن عمر ابن العزیز کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف وہ شخصیت، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے، آپ کی صحبت میں رہ کر کے جو اعمال کیے ہیں، جو جہاد کیے ہیں، یعنی وہ جو ہے نا، وہ غیر عمر ابن العزیز کو کہاں حاصل ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو حاصل نہیں ہے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس جہاد میں حصہ لیا ہے، غزوہ حنین وغیرہ، طائف وغیرہ کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو غبار ہے نا، ان کے گھوڑے کا غبار، وہ بھی عمر ابن العزیز سے افضل، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کا غبار۔ اب دیکھیں صحبت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اتنا صحابی کو یہ اخلاص عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو قدر ہے، جو قیمت ہے، وہ اخلاص کی ہے، اخلاص کی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حسن عمل کو دیکھتے ہیں، اور حسن عمل جو آتا ہے وہ اخلاص سے آتا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ اکثر و عمل نہیں فرمایا ہے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے، اللہ دیکھیں گے جو نیکی کی ہے، اس نیکی کے اندر تمہاری نیتیں کیسی تھیں، صحیح تھیں یا غلط تھیں؟ اگر صحیح تھی تو ان کا پیمانہ کیا تھا، ان کا لیول کیا تھا، یہ اللہ یہ چیز دیکھتے۔ تو اصل چیز یہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ لیکن بھائیو، یہ میں تو ایک بات کر رہا ہوں جو
جس کو اللہ رب العالمین یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں، اخلاص کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، وہ تو ہر وقت ڈرتا ہے کہ بھئی اپنے عمل سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اپنے عمل کے اندر کبھی گمنڈ نہیں ہوتا، کبھی ناز نہیں آتا، کبھی بڑائی اس کے دل کے اندر نہیں آتی۔ اگر کسی کے دل کے اندر اپنے عمل کرنے کے بعد بڑائی آ جائے، میں نے یہ عمل کیا، یہ عجب ہے، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کی شایع نشان کون عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی اتنی ہے کہ اللہ کی شایع نشان کون عمل کرے گا؟ اس لیے جو مخلص بندہ ہوتا ہے، مخلص بندہ عمل کرنے کے بعد بھی، اخلاص سے عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ اب راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے دھونے والے، اللہ نے ان کا ذکر کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو کم سوتے ہیں اور کم سونے کو اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، یا اللہ پتہ نہیں جو عمل کیا ہے یہ عمل کے اندر کوئی آمیزش نہ آ گئی ہو، اے اللہ اس کو قبول کر لے، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس کیفیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مخلص ہیں جن کی اخلاص کی دلیل یہ کہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نیکیوں میں بڑھنے والے، دوڑنے والے یہ لوگ ہیں، لیکن کیفیت ان کی کیا ہے؟ وجلۃ قلوبهم وجلۃ الی ربہم، ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا بنت الصدیق ولکنہم یصلون ویصومون ویتصدقون ولکن یخافون الا یقبل منہم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یخافون اللہ یقبل منہم، ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ ہے نیکیوں کے مسبقت کرنے والے۔ تو اصل جو حقیقی مخلص ہوتا ہے، حقیقی مخلص کو اپنے اخلاص پر کبھی ناز نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ دوسروں کے متعلق تو کہتا ہے، اگر کوئی جو ہے نا دوسرا کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ اچھی نیت سے کر رہا ہے، وہ ڈرتا اپنے عمل کے بارے میں، دوسروں پر یہ فتویٰ نہیں لگاتا تو یہ جو ہے نا یہ نام و نمود والا ہے، دکھلاوے والا ہے، اس کو تو اپنی فکر ہوتی۔ جس کو اپنی بیماری لگی ہوئی ہو، اپنی تکلیف ہو، اس کو دوسروں کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنا ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتا ہے۔ اس لیے ہم بھی کسی کو جو ہے نا وہ نیکی کرتے ہوئے دیکھیں، ہم کہیں نہیں یہ اچھی نیت سے عمل کر رہا، میں جو عمل کر رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ یہ ہے اصل تربیت۔ ہمارے اکابر میں سے ہم اب جامعہ بنوری ٹاؤن میں اپنے اساتذہ کرام سے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، تو ان کے واقعات اپنے اساتذہ کرام سے سنتے بھی تھے، پڑھے بھی ہیں۔ یعنی ان کے وہ جو ہے نا وصال کے بعد جو بینات نمبر شائع ہوا تھا، تو حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب تو کثرت کے ساتھ حضرت کے جنو واقعات سناتے تھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ واقعات سنا کر کے بھی ساتھ روتے۔ حضرت بنوری کا نام آتا تھا، بہت سارے حضرات
بیٹھے ہوئے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب یہ وغیرہ گواہ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نام اور رو پڑھتے تھے. جامعہ اتنا بڑا جامعہ قائم کیا، لیکن نام و نمود اور شہرت سے اتنے دور تھے کہ جب پہلا محتمم اپنے آپ کو نہیں بنایا، دوسروں کو محتمم، حاجی خلیل نام تھا یا کہ ان کو محتمم بنایا. جب جو ہے نا شیخ الحدیث کا مطلب آیا، دوسرے سال حضرت نے دورہ حدیث شروع کیا، حالانکہ بہت بڑے محدث حضرت عمر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین، حدیث پر بڑی دسترس حاصل تھی، لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نافع کو بنایا. اور جامعہ کا سبحان اللہ اساتذہ فرماتے تھے کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اللہ کے خزانے میں تھا. وہ فرماتے تھے میرا ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے. اور خزانے میں کیسے؟ وہ اخلاص اتنا تھا. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مجھے دو باتوں کا یقین ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہماری ضروریات کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دل بھی اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا اللہ خود بخود ان کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کر دیں گے. اس لیے حضرت نے کبھی چندہ نہیں کی. اور واقعات عجیب و غریب واقعات ہیں. کبھی جو ہے نا حضرت کے بنوری ٹاؤن، جامعہ بنوری ٹاؤن کے کبھی دستر بندی نہیں ہوئی، دستر بندی کا جلسہ نہیں ہو، کوئی پروگرام نہیں ہوا اس طرح. بس اتنا جو ہے نا حضرت کے اندر اخلاص تھا ان کا. غالباً حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ 1974 کی تحریک ختم نبوت کی قیادت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی. تو یہ تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، حضرت پورے ملک کے جو نا دورے کر رہے تھے. غالباً کوئٹہ تھا، کوئٹہ میں حضرت شیخ الاسلام بھی ساتھ تھے. تو وہاں جو ہے نا یعنی بڑا جلسہ تھا، پروگرام ہوا. اور پھر صبح سویرے جب اخبارات چھپے تو میزبانوں نے وہ اخبارات حضرت کی خدمت میں پیش کیے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت قائد تھے، تحریک کے قائد تھے، حضرت کے بیان شوخیوں سے شائع ہوا کرتے تھے. وہ اخبار لے کر کے آئے، حضرت نے ایک جگہ ان پر ڈالی، اخبارات پر ایک طرف رکھ دی. اور پھر جب لوگ چلے گئے تو فرمانے لگے، مجھے فرمانے لگے، مخاطب کر کے فرمانے لگے، بھائی یہ جو دینی کام، دینی تحریکیں جتنی بھی ہیں، کام ہیں، ان کا سب سے بڑا فتنہ نام و نبود اور شہرت کا ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے اپنے بارے میں یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نام و نبود اور شہرت کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. مجھے ڈر لگا رہتا ہے، اگر میں بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا تو پھر تو ہمارا یہ عمل بیکار چلا جائے گا، ضائع چلا جائے گا. یہ حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ جب حضرت یہ فرما رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت دل کی گہرائیوں سے یہ بات فرما رہے، بات فرماتے کوئی تصنع، کوئی بناوٹ کی بات نہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ اخلاص کی دولت عطا فرما دیں. لیکن اخلاص کیسے آئے گا؟ یہ اخلاص والوں کے یعنی حوالے کرنے سے آئے گا. جب ہم اپنے آپ کو اخلاص والوں کے، صادقین کے حوالے کر دیں تو یہ چیز صحبت سے آتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی. اور اس کے بعد قرنن فقرنن یہ سینہ بسینہ، یہ سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور یہاں جو سب سے جو بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے وہ ایک مرد درویش، مرد قلندر، جی وہ صحبت حاصل ہے. اور الحمدللہ یہ جگہ بے آب ہو گیا جگہ، یہ شہری سہولتوں سے ایک جو ہے نا یعنی دور یہ ایک جگہ، یہاں لوگ کھینچ کر آتے ہیں، صرف ملک سے نہیں بیرون ملک سے آتے ہیں. آگے کوئی تو اللہ والا یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی جو حضرت کے ہمارے شیخ ہیں، تو ان کے بارے میں حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت
شیخ اور ان کے خلفاء اپنے احوال جو لکھے ہیں کہ حضرت کا جو ہے نا جو آخری سفر تھا، پھر وہ افریقہ میں اعتکاف کیا اور پھر جو ہے وہاں یعنی ان کے ہم مدرسے میں ڈیوزبری، کاربن ڈیوزبری میں ان کا مدرسہ ہے، بہت عجیب و غریب، وہاں حالانکہ جو ہے نا کافروں کا ملک ہے، کفریہ ماحول ہے، اور وہاں انہوں نے بہترین مدرسہ قائم کیا۔ تو حضرت وہاں جب آئے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ پھر اسپتال سے آئے تو کہ فرماتے ہیں حضرت نے وہاں کی مجالس کا حال بھی لکھا ہے، حضرت صرف بیٹھے رہتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر لوگ اس مجلس کے اندر آتے تھے، حالانکہ فرماتے ہیں ان کو پتہ ہوتا تھا اتنا رش ہوگا کہ حضرت سے مصافحہ نہیں ہو سکے گا، مصافحہ کیا بلکہ زیارت بھی نہیں ہو سکے گی، لیکن ایک صحبت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر بھی یہ الحمدللہ یہ ایک چیز جو نا صحبت ہمیں حاصل ہے، اور پورا ایک تربیت کا جو نظام ہے، میں نے جو آپ سے عرض کیا، ہر نیک عمل کے اندر ڈھانچہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کے اندر اخلاص کی روح بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ تعلیمات بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک تربیت۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم اس چیز کو اہمیت دیں اور اس چیز کو بھی سمجھیں کہ یہ تزکیہ ہے یا یہ جہاں کا کام ہے، اس کام کا تقابل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ کسی اور دینی محنت، دینی جدوجہد کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ سب کی ضرورت ہے، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں سے بڑھ کر کے ہمارے جو دینی بھائی ہیں، ہمارے جو یعنی علماء کرام ہیں، طلباء ہیں، دینی کام کرنے والے ہیں، ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جب وہ دینی یعنی یہ کیفیات حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو جو ہے نا یہ چیز کیفیات حاصل ہوں گی، اور ان کیفیات کے ساتھ جب دین کا کام کریں گے اخلاص بھی حاصل ہوگا، اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگا۔ اور پھر میرے بھائیوں اخلاص کا جو ہے نا یاد رکھو، جس طرح ریا ہے، ریا کا ایک نتیجہ، ایک اثر آخرت میں ہوتا ہے اور ایک دنیا میں ہوتا ہے۔ ریا والا عمل اللہ کوئی قبول نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا جو ہے نا کوئی اثر دنیا میں بھی ظاہر نہیں ہوتا، کوئی اس کی بظاہر اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ تقریر کرے، لیکن ریا والی ہو اس تقریر کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ اور اخلاص کے ساتھ اسی طرح اخلاص کے بھی دو نتیجے ہوتے ہیں، دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک اثر یہ ہوتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کا اصل جو نا حقیقی جو بدلہ ہے وہ اجر ہمیں انشاءاللہ آخرت میں ملے گا، اور دوسرا اجر دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مخلص بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے عمل کے اندر تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ وہ اگر بات کرتا ہے بظاہر سادہ سی بات ہوتی ہے، لیکن اس سادہ سی بات کے اندر تاثیر ہوتی، اسے زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے، ان کی بات دل سوزی کے ساتھ ہوتی ہے، ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے، کڑن کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو دل سے بات نکلتی ہے از دل خیزت برزر ریزت، دل سے نکلتی ہے، وہ دلوں میں اترتی۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے یعنی لکھا ہے کہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہی جائے ضرور اثر کرتی، مخاطب کے دل کے اندر اثر ہوگا۔ تو حق بات دین کی بات ہے، اور حق نیت اخلاص ہے، حق طریقہ حکمت کے ساتھ موقع محل کے مطابق مخاطب کے ذوق و مزاج کی رعایت رکھ کر کے اس حق طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا۔ اس لیے میرے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پہلی فرصت کے اندر ایک چلہ لگائیں۔ یہ جو ابھی اجتماع کے اندر معمولات ہوتے ہیں یہ تو مشت نمونہ خربائی، یہ تو یہاں کے جو نا اعمال کا ایک نمونہ ہے، لیکن الحمدللہ یہاں تو پوری ایک تربیت، راتوں کو اٹھایا جاتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، یعنی اسی سے دلوں کے میل اترتے ہیں۔ تو خود بھی وقت لگائیں اور جہاں جہاں جائیں گے اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جس حلقے میں آپ کام کر رہے ہیں ان کو اس کے لیے جو نا وہ تیار کریں۔ یہ جو ہے نا یہ ہماری اس محنت کی پہلا عنوان وہ تزکیہ ہے، دوسرا عنوان پورا دین، اور تیسرا عنوان اتحاد امت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری
حضرت کے سائے کو تادیر صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے اور یہاں کی بہاروں میں اللہ اور اضافہ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.